جیسے کہ باقی کوئی پرابلم ہوتی ہے، آپ کو کھانسی نزلہ زکام ہوتی ہے تو آپ پراپرلی گھر والوں کو بتاتے ہو آپ، اور وہ بھی آپ کو سمپتھی بھی دیتے ہیں، آپ کو سپورٹ بھی کرتے ہیں، ڈاکٹر کے پاس لے جاتے ہیں، بر وقت آپ اس کا علاج کرواتے ہو۔ لیکن مینٹل ایشوز یا سائیکولوجیکل ایشوز کے بارے میں معاملے میں ایسا نہیں ہے۔ آپ کو سٹیجز ہوتی ہیں، سٹرگلز ہوتی ہیں، ایک انسان کی پرسنل ہوتی ہیں، وہ خود نہیں ایکسیپٹ کرتا کہ اسے کوئی سائیکولوجیکل ایشو ہے۔ وہ کہتا ہے کہ میں اتنا ویک نہیں ہو سکتا کہ مجھے ڈپریشن یا انزائٹی ہو۔ دوسرے لیول پہ اس کی فیملی کے ایشوز، فیملی لیول پہ سٹرگلز ہوتی ہیں کہ ان کی فیملی نہیں ان کو ایکسیس دلواتی کسی سائیکولوجسٹ کا یا سائیکیٹرسٹ کا کہ آپ ٹھیک ہو جاؤ گے، آپ پازیٹیو رہو، آپ کم سوچا کرو، آپ نیند پوری کرو، اس طرح کہہ کے ان کو دبا دیتے ہیں۔ آؤٹ آف دا باکس میں آج ہم بات کریں گے ذہنی صحت، ان سے جڑے مسائل، وجوہات اور ان کے ممکنہ حل۔ آج ملتان سے آئے ہمارے ساتھ دو مہمان موجود ہیں۔ حیثم شاہ سائیکولوجسٹ ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے ساتھ موجود ہیں لائبہ اوصاف جو ایجوکیشنسٹ ہیں۔ ہم حیثم شاہ سے پوچھنا چاہیں گے کہ آپ بتائیے کہ ذہنی صحت کے حوالے سے مسائل کیا ہیں؟ میں ذہنی صحت کے بارے میں بتانا چاہوں گا آپ کو کہ جتنی امپورٹنس فزیکل ہیلتھ رکھتی ہے ہماری ایک ہیلدی لائف میں، اتنی ہی میٹر کرتی ہے ہماری مینٹل ہیلتھ۔ جس طرح فزیکل ہیلتھ میں ہمارا بلڈ پریشر ہے اور یہ پرابلم تب ہوتی ہے جب یہ لو یا ہائی ہوتا ہے، اسی طرح سے ہماری مینٹل ہیلتھ میں بھی مسائل آ سکتے ہیں۔ ہر انسان کی زندگی میں انزائٹی، ڈپریشن اور اس طرح کے مسائل درپیش ہو سکتے ہیں۔ جیسے انزائٹی، سٹریس اور پریشر وغیرہ یہ نارمل ریئیکشن ہے، لیکن یہ پرابلم تب ہوتی ہے جب ڈس آرڈر میں کنورٹ ہوتے ہیں اور ہماری پرسنل اور پروفیشنل لائف کو ڈسٹرب کرتے ہیں۔ اچھا، یہ ساتھ ساتھ بتائیے عام طور پر انہیں اتنی اہمیت کیوں نہیں دی جاتی اور ہم جو ہے وہ ذہنی صحت کے حوالے سے بات کیوں نہیں کرتے، اور ذہنی صحت کے حوالے سے اگر کوئی مسائل ہیں بھی تو ان کو ہم جنرلی ڈسکس کیوں نہیں کرتے؟ ہاں جی، جیسے کہ باقی کوئی پرابلم ہوتی ہے، آپ کو کھانسی نزلہ زکام ہوتی ہے تو آپ پراپرلی گھر والوں کو بتاتے ہو آپ، اور وہ بھی آپ کو سمپتھی بھی دیتے ہیں، آپ کو سپورٹ بھی کرتے ہیں، ڈاکٹر کے پاس لے جاتے ہیں، بر وقت آپ اس کا علاج کرواتے ہو۔ لیکن مینٹل ایشوز یا سائیکولوجیکل ایشوز کے بارے میں معاملے میں ایسا نہیں ہے۔ آپ کو سٹیجز ہوتی ہیں، سٹرگلز ہوتی ہیں، ایک انسان کی پرسنل ہوتی ہیں، وہ خود نہیں ایکسیپٹ کرتا کہ اسے کوئی سائیکولوجیکل ایشو ہے۔ وہ کہتا ہے کہ میں اتنا ویک نہیں ہو سکتا کہ مجھے ڈپریشن یا انزائٹی ہو۔ دوسرے لیول پہ اس کی فیملی کے ایشوز، فیملی لیول پہ سٹرگلز ہوتی ہیں کہ ان کی فیملی نہیں ان کو ایکسیس دلواتی کسی سائیکولوجسٹ کا یا سائیکیٹرسٹ کا کہ آپ ٹھیک ہو جاؤ گے، آپ پازیٹیو رہو، آپ کم سوچا کرو، آپ نیند پوری کرو، اس طرح کہہ کے ان کو دبا دیتے ہیں۔ کیونکہ جو سائیکولوجیکل ایشوز ہیں یہ بظاہر آپ کو نارمل لگیں گے۔ نارمل لائف میں ہمارے اندر بھی کتنے لوگ ہوتے ہیں جو ذہنی پریشانی یا ذہنی مسائل سے درپیش ہوتے ہیں، لیکن ہمیں ان کا نہیں پتہ ہوتا۔ تو ان کے جو بھی مسائل، سمٹمز ہیں، وہ جا کے رجوع کریں اپنے سائیکولوجسٹ سے یا کسی پروفیشنل سے، تو ہی اس کی تشخیص ہو سکتی ہے۔ اچھا، مطلب آپ کا کہنا یہ ہے کہ بظاہر جو ہے ایک نارمل اور خوشحال دکھنے والا شخص بھی جو ہے اس کے ساتھ بھی ذہنی صحت کے حوالے سے مسائل ہو سکتے ہیں؟ جی بالکل، جیسا کہ باقی آپ کے ڈیزیز یا کوئی بھی النس ہے فزیکل یا کوئی بھی میڈیکل میں، تو اس کے پراپر ایک ٹیسٹ ہوتے ہیں، پراپر ایک رپورٹس ہوتی ہیں جس سے آپ ان کو ڈائگنوز کر سکتے ہو کہ اس کو یہ فلاں ایشو ہے یا اس کو یہ ڈیزیز ہے۔ لیکن مینٹل ہیلتھ میں یا سائیکولوجیکل ایشوز کا آپ اس طرح کا کوئی فزیکل ٹیسٹ نہیں ہے کہ آپ اس کو مشینری کے تھرو یا کسی بھی اور طریقے سے آپ اس کو پتہ لگا سکو کہ اس کو فلاں ایشو ہے۔ وہ آپ اس کا ایک پراپر سائیکولوجسٹ جو ہے وہ ہسٹری لے گا، اس کے سمٹمز دیکھے گا کہ اس کو کیا ایشو درپیش ہے، اس کو بھوک کا مسئلہ آ رہا ہے، نیند کا مسئلہ آ رہا ہے، اس کو سکون نہیں ہے، یا پھر اس کو اپنی انٹرسٹ نہیں ہے ڈیلی ایکٹیویٹیز میں۔ تو اس طرح سے ایک سائیکولوجسٹ یا کوئی پروفیشنل ہی وہ اندازہ لگا سکتا ہے کہ اس کو کسی قسم کا ایشو ہے مینٹل یا سائیکولوجیکل۔ جی، اچھا، آپ کی طرف آتے ہیں۔ آپ یہ بتائیے، جیسے یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک بظاہر صحت مند نظر آنے والا شخص بھی جو ہے اور بظاہر
خوشحال دکھنے والا شخص بھی جو ہے وہ ذہنی مسائل کا شکار ہو سکتا ہے یا ذہنی صحت کے حوالے سے مسائل کا شکار ہو سکتا ہے. تو آپ بتائیے خواتین میں یہ مسائل کس نوعیت کے اور کس طرح کے ہوتے ہیں اور انہیں روزمرہ زندگی میں کن مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے جس کی وجہ سے ان کی ذہنی صحت متاثر ہوتی ہے؟ دیکھیں، سب سے پہلے یہ ہے کہ ہم یہ بات گھر سے شروع کرتے ہیں. جو خواتین، جو لڑکیاں گھر میں رہتی ہیں، اب ہمارے گھروں کے رویے بھی ایسے ہی ہیں جو اس چیز کو بہت پروموٹ کرتے ہیں، اور ہمارے جو گھر کے بات چیت ہے، جو انداز ہے بیاں ہے، جو انداز ہے رہنے سہنے کا، وہ بھی اس چیز کو بہت پروموٹ کرتا ہے، جس سے مینٹل ہیلتھ جو ہے وہ کافی افیکٹ ہوتی ہے. اب پہلی بات یہ ہے کہ جب گھروں میں لڑکیاں ہوتی ہیں تو ان کو یہ بات باور کرائی جاتی ہے کہ ان کی رنگ، خوبصورتی، چہرہ، فزیکل فیچرز یہ ایک ایسے کرائٹیریا ہیں جن کی وجہ سے ان کو جج کیا جائے گا. پھر دوسری بات یہ کہ جو آپ کے رویے ہیں گھر والوں کے، جیسے والدہ اکثر اوقات یہ کہہ دیتی ہیں کہ جی لڑکیاں زیادہ نہیں بولتیں. اب یہ بظاہر تو ایک جملہ ہے، لیکن یہ لڑکیوں کو کہیں نہ کہیں ود دا پیسج آف ٹائم یہ بات ان کے دماغ میں بیٹھ جاتی ہے اور وہ خاموش ہو جاتی ہے. ان کی طبیعت میں خاموشی آ جاتی ہے. وہ اپنے حق کے لیے بھی بات نہیں کر پاتی، وہ اپنی آواز بھی نہیں بن پاتی. پھر اگر آپ تعلیم کی بات کریں، تعلیم کے اوپر آتے ہیں، تو تعلیم میں بھی ان کو چوائسیز نہیں ہوتی. یہ ایسے فیصلے ہوتے ہیں جو کہا جاتا ہے کہ لڑکیوں کے یہ فیصلے بھی ان کے والدین یا بڑے کوئی گھر میں بزرگ ہیں تو وہ لیا کریں گے. پھر اس کے بعد اگر کریئر کی بات کی جائے تو کریئر میں، شادی میں یہ فیصلے بھی ایسے ہیں جو سماجی رسم و رواج کا جو ہے نا وہ اس کی بھیٹ چڑھ جاتے ہیں. ان کی خواہشات ختم ہو جاتی ہیں، ان سے ان کی مرضی نہیں پوچھی جاتی. یہ کچھ ایسے ایشوز ہیں سوسائٹی کے جو گھر سے جنم لیتے ہیں. میں اس کو سوسائٹی پہ نہیں ڈال سکتی. یہ جو گھر سے ایشو جنم لیتا ہے یہ سوسائٹی کے لیے پھر جب آپ سوسائٹی میں جاتے ہیں تو یہ پھر بڑا ہو جاتا ہے اور اس کی روک تھام ناممکن ہو جاتی ہے، اور یہ مینٹل ایشو کا جو ہے مینٹل ہیلتھ کا ایشو بنتا ہے. ایک لڑکی جو گھر سے باہر نکلتی ہے اسے کس قسم کے مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے جو اس کی ڈائریکٹلی جو ہے وہ ذہنی صحت کو متاثر کرتی ہیں؟ سب سے پہلے جب لڑکی گھر سے باہر نکلتی ہے تو اس کے دماغ میں بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جو اسے فیس کرنی ہوتی ہیں. اس کے سامنے بھی بہت ساری چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں جو اسے وہ اگنور کرنے پہ مجبور ہوتی ہے. جس میں پہلی چیز یہ ہے کہ ناپسندیدہ آوازیں ہوتی ہیں، جو ہے وہ لاحق خطرات ہوتے ہیں. کوئی ان کو یہ سوچ ہوتی ہے کہ کوئی ان کا پیچھا نہ کرے، کوئی آوازیں نہ کس رہا ہو، کوئی غلط فکرات کا استعمال نہ کر دے، ٹھیک ہے، کوئی ان کو اجنبی نظروں سے دیکھ نہ رہا ہو. یہ ساری وہ چیزیں ہوتی ہیں جو وہ فیس کر رہی ہوتی ہیں. بس وہ دعا دل میں یہی ان کی دعا ہوتی ہے کہ اللہ کرے خیر خیریت سے ہم گھر پہنچ جائیں، ٹھیک ہے، کوئی کچھ کر نہ رہا ہو، کوئی دیکھ نہ رہا ہو، کوئی سوچ نہ رہا ہو، کوئی جو ہے وہ ہمارے پیچھے نہ آ رہا ہو. یہ ان کے کچھ مینٹل ایشوز ہوتے ہیں جو وہ فیس کر رہی ہوتی ہیں اگر وہ باہر بھی جاتی ہیں. تو نہ گھر میں ان کو مینٹل ہیلتھ جو ہے وہ مل رہی ہوتی. اگر وہ باہر جاتی ہیں، اب لڑکیاں اگر شام کو بازار جاتی ہیں تو وہ پتہ نہیں کتنی ہی دعائیں پڑھ کے گھر سے باہر نکلتی ہوں کہ وہ خیر خیریت سے جو ہے وہ واپس آ جائیں. یہ ایک ہے تو یہ عام سی بات، جیسے ان کا بھی دل کرتا ہے، اگر لڑکیاں ہیں تو ان کا بھی دل کرتا ہے کہ وہ کھلے آسمان کے نیچے جو ہے کچھ وہ بھی آوازیں لگا سکیں، وہ بھی جو ہے وہ کھلے میدان میں پھر سکیں، کھیل سکیں، دوڑ سکیں، بھاگ سکیں. ان کا بھی دل کرتا ہے. لیکن یہ چیزیں جو ہے نا یہ بہت جو معاشرتی دباؤ ہے اس کی وجہ سے بہت ساری چیزیں جو ہے وہ کنٹرول ہو جاتی ہیں اور وہ فیس کرتی ہیں یہ چیزیں سوسائٹی میں. اچھا حسن، آپ یہ بتائیے گا کہ اس طرح کے مسائل جو روزمرہ کی بنیاد پہ خواتین خاص طور پر اور اس کے علاوہ مرد بھی جو ہے اس کا سامنا کر رہے ہوتے ہیں، اور جن ایشوز کو نہ تو گھر والے اس طرح سے جو ہے وہ ذہنی صحت کے حوالے سے دیکھ رہے ہوتے ہیں یا ذہنی مسئلے کے حوالے سے دیکھ رہے ہوتے ہیں، اور نہ ہی وہ جو ہے وہ کسی سائیکولوجسٹ کے پاس جا رہے ہوتے ہیں، تو یہ سب ہمارے عام طور پر جو ہمارے رویوں پر کیا اثر ڈالتا ہے؟ دیکھیں جی، کوئی بھی ایشو ہے، ڈومیسٹک ہے یا ورک پلیس پہ کوئی بھی ہراسمنٹ ہے لیڈیز کے ساتھ، یا ان کے گھریلو کوئی ان کا ڈیپ روٹڈ بلیوز ہیں غلط، یا اس ٹائپ میں کوئی ڈر بٹھایا ہوا ہے یا کچھ اس طرح کی باتیں، جیسا کہ انہوں نے بتایا کہ بچپن سے ہی بتا دیا جاتا ہے کہ لڑکیاں زیادہ بولتی نہیں، تو پھر ان کے اندر یہ ڈر بیٹھ جاتا ہے یا پھر اس طرح کا ایک جھجک بیٹھ جاتی ہے جو ان کے ساتھ وہ رہتی ہے. اور ان کا پراپر اگر ان کو ریزولو نہ کیا جائے، کوئی بھی ایشو ورک پلیس پہ یا ڈومیسٹک ہے، تو پھر یہ ایک آگے جا کے بہت مسئلہ پیش کرتی ہے. تو ان کے اندر ایک اگریشن کی صورت میں تو وہ ان کے اندر رہے گی جب تک وہ آپ اس کو کلیئر نہیں کرو گے، آپ ان کو ریزولو نہیں کرو گے، ان کے اندر رہیں گے.
تو یہ اگریشن کی صورت میں یا اور ایکٹیویٹیز یا بیہیویئر کے تھرو وہ اپنی جو فرسٹریشن ہے اس طرح وہ ظاہر کریں گی۔ اچھا مجھے یہ بتائیے کہ نفسیاتی مسائل کے حل کے لیے لوگ سائیکالوجسٹ سے پراپر رابطہ کیوں نہیں کرتے یا سائیکالوجسٹ کے پاس کیوں نہیں جاتے؟ اس کا پرسنل بیریئر ہوتا ہے، وہ خود نہیں ایکسیپٹ کر رہا ہوتا کہ اسے کوئی سائیکولوجیکل النس ہے۔ سیکنڈ پہ فیملی بیریئر ہوتا ہے، اور تھرڈ پہ آتا ہے سوسائٹی کا بیریئر کہ لوگ کیا کہیں گے کہ مجھے نفسیاتی مسئلہ ہے یا یہ مینٹل ہے، تو اس چیز کے لیے بھی وہ نہیں رجوع کرتے کہ ان کے کریکٹر یا ان کو ایک مینٹل کنسیڈر کر دیا جائے گا۔ اچھا لائبہ آپ یہ بتائیے گا کہ آپ کے نزدیک ان کے کیا حل ہیں یا ان کو کیسے حل کیا جا سکتا ہے یا ان کو کیسے لوگوں تک پہنچایا جا سکتا ہے، اس کو ایڈریس کیسے کیا جا سکتا ہے؟ اگر کوئی آپ کے لیے اسٹیپ نہیں بھی لیتا تو میری لڑکیوں سے خود یہ میسج ہے ان کو، اور میری گزارش ہے ان سے کہ وہ اپنے لیے خود آواز اٹھایا کریں۔ کوئی اگر آپ کے لیے آواز نہیں اٹھا سکتا، کوئی آپ کو سمجھ نہیں سکتا، تو آپ اپنی آواز خود بنیں، آپ سیلف کانفیڈنس لے کے آئیں اپنے اندر، تاکہ آپ دوسری لڑکیوں کے لیے بھی جو ہے وہ ایک ایگزامپل بن سکیں اور لوگوں کو آپ موٹیویٹ کر سکیں۔ ٹھیک ہے، یہ بہت ضروری ہے۔ اگر آپ خود ہی جو ہے وہ اپنے آپ کو کمتر سمجھتی ہیں یا لیک آف کانفیڈنس سمجھتی ہیں یا اپنے آپ کو ڈی موٹیویٹ کرتی ہیں، تو پھر سوسائٹی کا کام بھی یہی رہ جاتا ہے کہ وہ آپ کو جو پریشر آپ کے پاس آلریڈی ہے اس کو انکریز کرے۔ تو پہلے آپ خود بہتر ہوں، اپنے آپ کے لیے اسٹینڈ لیں، پھر آپ اپنے پیرنٹس سے بات کریں۔ یہ صرف 2 طریقے ایسے ہیں جو وداؤٹ اینی کاسٹ اور وداؤٹ اینی ایکسپینس جو ہے وہ آپ اپنے مینٹل ہیلتھ کو بہتر کر سکتے ہیں۔ شکریہ۔ آپ بتائیے گا ہیثم کہ جی، سب سے پہلے تو پیرنٹس کی بچوں کے ساتھ جو ہے وہ گڈ کمیونیکیشن ہونی چاہیے، فرینڈلی بیہیویئر ہونا چاہیے، تاکہ انہیں کوئی بھی اس قسم کا پرابلم یا فیس کرنی پڑے ایشو، تو وہ سب سے پہلے اپنے پیرنٹس کو رجوع کریں۔ اور سیکنڈ نمبر پہ بچوں کو تھوڑی ایجوکیشن یا ان کو سکھانا بھی چاہیے کہ اس طرح کا کوئی بھی آپ کو ایشو ہو یا کوئی بھی ہراسمنٹ کا یا کسی قسم کا بھی، تو آپ سب سے پہلے آپ ہمیں بتائیں، ہم آپ کے سب سے اچھے دوست ہیں، ہم آپ کا جو پرابلم ہے وہ سولو کریں۔ بہت شکریہ آپ دونوں کا۔ تو آخر میں اتنی بات کرنا چاہوں گا، اور وہ یہ ہے کہ ذہنی صحت کے حوالے سے جو ہمیں ذہنی مسائل کا سامنا کرنا پڑ رہا ہوتا ہے، تو اس میں کسی بھی سائیکالوجسٹ سے جو مدد لینا یا اپنے کسی دوست یا والدین کے ساتھ اپنے مسائل کو شیئر کر کے، اور اگر ہمیں پھر بھی سائیکالوجسٹ کی ضرورت ہے تو اسے سائیکالوجسٹ کے پاس جانا جو ہے وہ ذہنی مسئلہ نہیں بلکہ مسئلے کے حل کی طرف ایک قدم ہے۔ آؤٹ آف دا باکس کے ساتھ عطر جہانیہ کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔